سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کو کیوں سپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، اور الطاف حسین جو ابھرے تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نے کون سے ایسے کام کیے جس کی سپورٹ الطاف حسین کو رہی ابھرنے کے سلسلے میں؟ جس وقت یہ موومنٹ چلی تو ان اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ خیال تھا کہ کراچی کے میں جو لوگ ہیں وہ ہر 10 سال بعد میں حکومت کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو ان کو کراچی کو تقسیم کرنا تھا۔ تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے ایم کیو کو استعمال کیا تاکہ کراچی کا جو وزن ہے وہ بڑھ جائے، کراچی کا جو سے ہے، جو مظاہرے کی طاقت تھی، ان کی جو مین پاور کی طاقت تھی، وہ تقسیم ہو جائے۔ اور ضیاء الحق کا دور 10 سال ہو چکے تھے، ضیاء الحق کو وہ جتانا چاہتے تھے، ضیاء الحق کے مقدار کو قائم رکھنا چاہتے تھے، تو اس لحاظ سے وہ اس پالیسی پہ عمل کر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ہمارے ایجنٹ نہیں۔ جب میں نے جنرل حمید گل سے DGI سے بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو راہ کا ایجنٹ ہے، اس نے مجھ سے علیحدگی کی بات کی ہے، تو اس پر اس نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے کہ وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ جنرل حمید گل صاحب کہہ رہے ہیں DGI کی حیثیت سے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ اب ہم اس کو ڈبل ایجنٹ بنا رہے ہیں، تو وہ نہیں بنا سکے، وہ غلط راہ پہ چل رہے تھے، لیکن وہ اپنا مقصد پورا کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے سندھ کراچی کو ڈیوائڈ کر دیں۔ کراچی کے آواز میں کراچی اب مثال کے طور پر یہاں کا پشتون جب جاتا ہے تو اسے بھی کراچائٹ کہتے ہیں، پنجابی جاتا ہے اس کو بھی کراچائٹ کہتے ہیں، پنجاب میں جاتا ہے اس کو کوئی مانتا نہیں ہے پنجابی، وہ سب کو کراچائٹ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں کا ذہن الگ سے ہے، آزاد ذہن ہے یہاں پر۔ تو وہ جو سب کی ملی جلی ایک طاقت بن گئی تھی، اس طاقت کو توڑ دیا ان لوگوں نے، اور اب وہ بٹ گئے، ہم لوگ ماجی پنجابی پٹھان الگ الگ بٹ گئے ہم لوگ، پھر ماجی پنجابی پٹھان نے اتحاد بنا دیا وہ توڑ کے الگ کرنے کے لیے۔ تو وہ جو بات آپ نے کی اس کی بنیاد یہ تھی کہ ضیاء الحق کی حکومت کو وہ چاہتے تھے کہ اس کو دورانیہ بڑھا دیں، اس لحاظ سے وہ الطاف حسین کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ کراچی کا جو ذہن ہے وہ پیپل پارٹی میں شامل ہونے کا نہیں ہے، وہ مسلم لیگ میں تو شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں پیپل پارٹی میں PTI میں بھی شامل ہو جائیں۔ کوئی زیادہ ووٹ پڑا ہے، جو رپورٹ پڑا ہے، نمبر 1 پہ PTI کو پڑا ہے، نمبر 2 پہ جماعت اسلامی کو پڑا ہے، نمبر 3 پہ مسلم لیگ کو پڑا ہے، اور MKM کو تو کچھ پڑا ہی نہیں۔ 2000-3000 زیادہ کسی کو سیٹ نہیں ووٹ ملے ہیں۔ آپ کہیں سے پوچھ لیں، آپ جن لوگوں نے چینج کروائے ہیں وہ ان لوگوں ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ وہ انہوں نے خود بتایا، جن بچوں نے جو کمپیوٹر پہ کام کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ صاحب کس طرح سے ہمیں بتایا گیا کہ بھائی پہلے بھی تو MKM کی جو سیٹیں PTI کو دی تھی 2018 میں، تو یہ بھی تو اس وقت بھی تو یہی کیا تھا نا کہ چینج کر دیا تھا سارا کے سارے حلقہ جات میں MKM کو بجائے PTI کو دے دی، تو یہ تو بندر باڑ کی طرح سے ریوڑیوں سے بانٹ رہے ہیں سیٹیں، تو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی مسئلہ یہ ہوگا کہ کوئی جینوئن قسم کی تحریک جو اگر اٹھے گی تو پھر کراچی سے اٹھے گی اور معاملات کو صحیح کرے گی، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی بھی نہ تو کام کرنے کی صلاحیت ہے ان کے پاس ہے، اور پھر دوسری بات یہ ایک اور ہو گئی ہے کہ سارے اختیارات جو ہیں ترقیاتی جو کام ہیں وہ سارے پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ گئے ہیں، تو پروونشل گورنمنٹ میں MKM کا کوئی سے نہیں ہے، وہاں پر بھی ان کے آدمی بھی ہیں، تو وہ ان سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ پیپل پارٹی سے تعاون رکھنا چاہیے تھا ان کو، تاکہ چھوٹے موٹے کام کرا لیتے، تو ان کو وہ وہاں پر بھی سیاست یہ لوگ نہیں کر سکے ہیں، وہاں پر یہ لوگ پھر ایک آئیڈیلزم پہ چلے گئے۔ بھائی سیاست میں تو کوئی بھی ہو جائے، پیپل پارٹی یا کوئی بھی ہو، تو آپ کو ہر ایک سے آپ کو ملنا پڑے گا۔ سیاست یہ نہیں کہتی ہے کہ صاحب آپ اپنے طور پر یہ کام الگ سے دنیا بنا لیں، نہیں بنا سکتے، آپ کو ہر ایک کے ساتھ میں رہنا پڑے گا، ریحان صاحب سے ملنا پڑے گا، جمال صاحب سے ملنا پڑے گا، قدرت اللہ صاحب سے بھی ملنا پڑے گا، آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جی۔ سر آخری سوال، کوئی الطاف حسین سے یادگار ملاقات، کوئی بات چیت جو آپ کی ہوئی؟ بھائی یادگار الطاف حسین سے بھائی بہت زیادہ بات چیتیں رہیں۔ جب جس زمانے میں سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ جب میں ماجد رابطہ کونسل جب ہم نے بنائی تو ہمارے یہاں پر ہمارے گھر کے اوپر یہ بنی، اور ہم نے کوئی 10 مہینے تک کراچی کے دانشوروں کو اکٹھا کیا، پورے سندھ کے دانشوروں کو، اور ہماری پارٹی میں ماجد رابطہ کونسل بنی تو 144 آدمی تھے کل، لیکن کون تھے؟ سارے کے سارے جو تھے وہ بیوروکریٹ تھے، کوئی سیکرٹری رہا تھا صوبے کا، کوئی سیکرٹری رہا تھا، یعنی 22 گریڈ کے افسر تھے، کمشنر رہا تھا، کوئی DIG رہا تھا، سارے ہمارے ساتھ تھے جو کہ ہمارے دانشور لوگ تھے، اور اشتیاق اظہر جو ہمارے ساتھ تھے، وہ اشتیاق اظہر کو ہم نے شامل کر لیا تھا کیونکہ میرے پرانے دوست تھے اشتیاق اظہر، ڈائریکٹر انفارمیشن تھے، بیوروکریسی بھی ساری ہمارے ساتھ تھی اس وقت جس وقت ہم یہ کام کر رہے تھے۔
تو اب بحث یہ آ گئی تھی کہ ہم جو الطاف حسین سے ہمیں کہا گیا کہ آپ جا کر الطاف حسین کو منائیں. یہ ہمارے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اب جو نوجوان کھڑا ہو گیا ہے تو ہمیں ان سے دور تو نہیں رہ سکتے, ان کو ہمیں واپس لوٹانا پڑے گا مین دھارے کے اندر. یہ جو علیحدہ ہو گئے ہیں, تو میری ذمہ داری یہ سونپی گئی کہ میں الطاف حسین کے پاس جاؤں اور الطاف حسین کو مناؤں. تو میں ان کے ساتھ ملنے گیا, اور ملنے گیا تو اس نے مجھے 1 گھنٹے انتظار کروایا. پھر مجھ سے ملے, کہنے گا آپ تو ماجد پنجابی پٹھان ماس کے حامی ہیں, اور میں نے کیونکہ ایک زمانے میں ماجد پنجابی پٹھان ماس بنایا تھا حیدرآباد میں جی ایس ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو مجھے کہنے لگے آپ تو یہ ہیں فلانا ہے, بزرگوں نے ہمیں کیا دیا, ہمیں تکلیف پہنچائی, بہت کچھ باتیں انہوں نے کی الطاف حسین نے, جو کہ عمومی طور پر بظاہر اینٹی پاکستان لگتی تھی. وہ کہا کہ بزرگوں نے ہمیں کیا دیا, ہمیں لا کے یہاں پھنسا دیا, فلانا کیا, ایسی باتیں کی. لیکن پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو الیکشن میں بھی جانے کو تیار نہیں تھا, اس کو اندازہ نہیں تھا. الیکشن میں بھی ہم نے اس کو مجبور کیا کہ شامل ہو تاکہ وہ مین دھارے میں آ جائے. بعد میں جب ہم سے پتہ لگ گیا کہ میرا ان کا آخری جو ملاقات ہماری ہوئی ہے وہ تاریخی ملاقات تھی. اس میں ہمارے کوئی ماجد رابطہ کونسل کے کوئی 10-12 ممبران تھے, جس میں اشتیاق اظہر بھی تھے, اور بہت اور لوگ تھے, اور میں تھا. تو میں کیونکہ اس کا جنرل سیکرٹری میں تھا, اور مولانا وسیم اظہر ندوی صدر تھے. تو مجھے کہنے لگا کہ صاحب دیکھیے آپ ہمیں ایک الگ سے لینڈ چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو الگ سے لینڈ کس لیے چاہیے, ملک بنانا ہے یا صوبہ بنانا ہے؟ اگر صوبہ بنانا ہے تو میں خود بنا دوں گا. میں جنرل مرزا اسلم بیگ تھے, پھر آصف نواز آئے, میں نے کہا ان سے مل کے میں بنا دوں گا آپ کا صوبہ. تو اگر نہیں یہ دیکھ لیں آپ کو. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ کہا کہ آپ کو ہم اپنا جب ہم لڑائی کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, تو آپ کو ہمارا جو وہ ہوگا کمرہ دفاع کا, جس کو جو فائٹنگ فورس ہوگی اس کے آپ سربراہ ہوں گے. یعنی میں وزیر دفاع ہوں گا اس کا. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی, میں تو پاکستانی ہوں, میں پاکستانی رہوں گا. یہ ہماری آخری ملاقات تھی, اور ہم نے کہا ہم تمہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں اپنے آپ پر آج بھی قائم ہوں اور اس وقت بھی قائم ہوں. سر آخری سوال, کوئی الطاف حسین سے یادگار ملاقات, کوئی بات چیت جو آپ کی ہوئی؟ بھئی یادگار الطاف حسین سے بھئی بہت زیادہ بات چیتیں رہیں. جب جس زمانے میں سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ جب میں ماجد رابطہ کونسل جب ہم نے بنائی, تو ہمارے یہاں پر ہمارے گھر کے اوپر یہ بنی, اور ہم نے کوئی 10 مہینے تک کراچی کے دانشوروں کو اکٹھا کیا, کہ پورے سندھ کے دانشوروں کو. اور ہماری پارٹی میں ماجد رابطہ کونسل بنی تو 144 آدمی تھے کل. لیکن کون تھے؟ سارے کے سارے جو تھے وہ بیوروکریٹ تھے. کوئی سیکرٹری رہا تھا صوبے کا, کوئی سیکرٹری رہا تھا, 22 گریڈ کے افسر تھے, کمشنر رہا تھا, کوئی ڈی آئی جی رہا تھا. سارے کے سارے ہمارے ساتھ تھے, جو کہ ہمارے دانشور لوگ تھے. اور اشتیاق اظہر جو ہمارے ساتھ تھے, وہ اشتیاق اظہر کو ہم نے شامل کر لیا تھا, کیونکہ میرے پرانے دوست تھے اشتیاق اظہر, ڈائریکٹر انفارمیشن تھے. بیوروکریسی بھی ساری ہمارے ساتھ تھی اس وقت, جس وقت ہم یہ کام کر رہے تھے. تو اب بحث یہ آ گئی تھی کہ ہم جو الطاف حسین سے ہمیں کہا گیا کہ آپ جا کر الطاف حسین کو منائیں. یہ ہمارے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اب جو نوجوان کھڑا ہو گیا ہے تو ہمیں ان سے دور تو نہیں رہ سکتے, ان کو ہمیں واپس لوٹانا پڑے گا مین دھارے کے اندر. یہ جو علیحدہ ہو گئے ہیں, تو میری ذمہ داری یہ سونپی گئی کہ میں الطاف حسین کے پاس جاؤں اور الطاف حسین کو مناؤں. تو میں ان کے ساتھ ملنے گیا, اور ملنے گیا تو اس نے مجھے 1 گھنٹے انتظار کروایا. پھر مجھ سے ملے, کہنے گا آپ تو ماجد پنجابی پٹھان ماس کے حامی ہیں, اور میں نے کیونکہ ایک زمانے میں ماجد پنجابی پٹھان ماس بنایا تھا حیدرآباد میں جی ایس ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو مجھے کہنے لگے آپ تو یہ ہیں فلانا ہے, بزرگوں نے ہمیں کیا دیا, ہمیں تکلیف پہنچائی. بہت کچھ باتیں انہوں نے کی الطاف حسین نے, جو کہ عمومی طور پر بظاہر اینٹی پاکستان لگتی تھی. وہ کہا کہ بزرگوں نے ہمیں کیا دیا, ہمیں لا کے یہاں پھنسا دیا, فلانا کیا, ایسی باتیں کی. لیکن پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو الیکشن میں بھی جانے کو تیار نہیں تھا, اس کو اندازہ نہیں تھا. الیکشن میں بھی ہم نے اس کو مجبور کیا کہ شامل ہو تاکہ وہ مین دھارے میں آ جائے. بعد میں جب ہم سے پتہ لگ گیا کہ میرا ان کا آخری جو ملاقات ہماری ہوئی ہے وہ تاریخی ملاقات تھی. اس میں ہمارے کوئی
ماجد رابطہ کونسل کے کچھ 10-12 ممبران تھے، جس میں اشتیاق اظہری تھے، اور بہت اور لوگ تھے، اور میں تھا، تو میں کیونکہ اس کا جنرل سیکرٹری میں تھا، مولانا وسیم اظہر ندوی صدر تھے. تو مجھے کہنے لگا کہ صاحب دیکھیے آپ ہمیں ایک الگ سے لینڈ چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو الگ سے لینڈ کس لیے چاہیے، ملک بنانا ہے یا صوبہ بنانا ہے؟ اگر صوبہ بنانا ہے تو میں خود بنا دوں گا. میں جنرل مرزا اسلم بیگ تھے، پھر آصف نواز آئے، میں نے ان سے مل کے میں بنا دوں گا آپ کا صوبہ. تو اگر نہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ کہا کہ آپ کو ہم اپنا جب ہم لڑائی کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، تو آپ کو ہمارا جو وہ ہوگا کمرہ دفاع کا، جس کو جو فائٹنگ فورس ہوگی اس کے آپ سربراہ ہوں گے، یعنی میں وزیر دفاع ہوں گا اس کا. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، میں تو پاکستانی ہوں، میں پاکستانی رہوں گا. یہ ہماری آخری ملاقات تھی، اور ہم نے کہا ہم تمہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں اپنے آپ پر آج بھی قائم ہوں اور اس وقت بھی قائم ہوں.